بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادي وخسر هنالك الكافرون. حضرات محترم، اس سورت مؤمن کے اندر اللہ مالک نے اتنی نشانیاں ہیں جو اپنے بندوں کو نہیں بتائی. صفحہ نمبر 429 ہے. نشانیاں ہیں وہ بتائی. انسان کے لیے جو دنیا میں بے شمار انعامات بکھیرے ان سب کا تذکرہ کیا، اور ان کا تذکرہ کرنے کا مقصد کہ تمہارا الہ ہے کون. ہر آیت کے آغاز میں کہا اللہ وہ ذات پاک ہے الذی جس نے تمہیں یہ انعام دیے، اور پھر ساتھ شرک کا رد کیا کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں. اور اس سورت کے آخری رکوع کے اندر پھر بہت سی نشانیوں کا تذکرہ کیا. انسان کی آنکھوں سے یہ چیزیں اوجھل نہیں ہیں. اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے تو اس کے لیے یہ چند کلمات بہت ہیں. اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو اسے سارا قرآن بھی سمجھا دو تو کوئی فائدہ نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ وہ ذات پاک ہے الذی وہ ذات پاک ہے جعل لکم الانعام لترکبوا، اس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سواری کرو. منہا ومنہا تأکلون، کچھ ایسے ہیں جن کو سواری کے لیے بنایا اور کچھ ایسے ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، اور بعض ایسے جانور ہیں جن پہ سواری بھی کرتے ہو اور کھاتے بھی ہو، جس سے مراد اونٹ ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اللہ نے ان چوپاؤں کے اندر تمہارے لیے بہت نفع رکھے ہوئے ہیں. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، جب سواری کرتے ہو تو جو تمہارے سینوں میں ہے نا کہ فلاں منزل تک پہنچنا ہے تو یہ تمہیں وہاں تک پہنچاتے ہیں. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، دنیا کے اندر 1/4 خشکی ہے، 3/4 پانی ہے. یعنی دنیا جتنی ہے اس میں 3 حصے 75% جو ہے کہ سمندر ہے. اب سمندروں پہ تو چوپائے نہیں چل سکتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ہم نے تمہارے لیے وہاں کشتیاں
بنائی جن میں تم سوار ہوتے ہو یا اپنا بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہو. آج دنیا سمجھتی ہے کہ ہم ترقی کی معراج پہ ہیں، لیکن آج بھی جو سامان کی نقل و حمل ہے وہ پانی کے اوپر بھی ہوتی ہے. اب بھی دنیا میں 90% جو بار برداری ہے وہ سمندر کے اوپر، کشتیوں کے اوپر. اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے کیا ہے، میں نے اعلان کیا ہے. اگر کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے اتنا وزن لے کے، اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. یہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے جو ابن آدم کو اور اس کے وزن کو لے کے پھر رہی ہے. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، میں چاہوں تو غرق کر دوں. وَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، ان کی آواز بھی گھر والوں تک نہ پہنچ سکی کہ ان کے ساتھ بنا کیا ہے. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. اگر کوئی شخص، اگر کوئی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ جاتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ رب العزت فرماتی ہے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، تم میری یہ نشانیاں دیکھتے نہیں ہیں. وَإِلِّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، پھر یہ بتاؤ اللہ کی کون کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ تم انکار کرتے مر جاؤ گے، اللہ کی نشانیاں نہیں ختم ہو جائیں گی. وَإِلِّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. پھر اللہ فرماتے ہیں أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تم اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھتے ہو، سمجھتے ہو کہ ہم بہت زیادہ ہیں. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا تم چل پھر کے زمین پہ نہیں دیکھتے؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ تم سے پہلے لوگ تھے ان کے کیا انجام ہوا. كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ، وہ تعداد میں تم سے بہت زیادہ تھے. وَأَشَدَّ قُوَّةً، اور طاقت میں بھی تم سے زیادہ تھے. وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، تم نے کچھ نہیں بنایا، ان کے تو زمین پہ آثار بہت زیادہ. انہوں نے اپنے گھر کیسے بنائے، اپنی حویلیاں، اپنے ڈیرے، کیا کچھ بنایا. تم نے تو کچھ بھی نہیں بنایا اس کے مقابلے. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ انہوں نے زندگی میں کمایا، جو کچھ بنایا، جو ٹیکنالوجی اختیار کی، کیا فائدہ دیا اسے؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. کسی کا علم، کسی کی ٹیکنالوجی، کسی کی تعداد کا زیادہ ہونا، بہت زیادہ قوت و طاقت میں ہونا، اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ کہتے ہیں کیا فائدہ دیا جو وہ کماتے رہے. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب ان کے پاس رسول واضح دلائل لے کے آئے، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، وہ کہنے لگے جو ہمارے پاس علم ہے ہم اسی پہ خوش ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں، آج بھی آپ کسی کے سامنے قرآن کی یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو رکھو، وہ کہتے ہیں ہمیں ہم علم ہے سارا کچھ، جو معلومات ہمیں ہیں تمہیں بھی نہیں. یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر زمانے کے سرکش اور باغیوں نے کہی کہ جو مجھے علم ہے وہ کسی کو نہیں. اور آج آپ دیکھیں خصوصاً وہ لوگ جو کالجز یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں، اگر ان کے سامنے دین کی بات کی جائے تو کہتے ہیں یہ کیا ہے، ہم تو جدید دنیا کے طالب علم ہیں، ہم جدید دنیا کے عالم ہیں، ہمیں جو پتا ہے وہ کسی کو نہیں. یہ آج نئی بات نہیں ہے، ہر زمانے کے لوگوں نے یہ کہی. اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کے آئے تو فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ،
کے پاس جو علم تھا اس پہ خوش ہوئے. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جو دین کا علم تھا جو اللہ کے نبی لے کے آئے تھے اس کا مذاق اڑاتے تھے. آج کے ملحد، آج جو اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے کفر کے رستوں پہ چلتے ہیں، انہیں یہ آیتیں بڑے غور سے پڑھنی چاہیے. جو سمجھتے ہیں کہ بہت ہم عالم ہیں، جو ہمیں پتا ہے وہ کسی کو نہیں، اللہ فرماتے ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ پھر ہوگا کیا؟ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب ہمارا عذاب ان پہ آیا نا، یہ جو پہلے طاقتور لوگ تھے، قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، پھر کہنے لگے ہم اکیلے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، جو شریک ہیں ہم سب کا انکار کرتے ہیں. یعنی جن کو اللہ کا شریک بنایا تھا سب کا انکار کرتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. اس وقت کہا جب اللہ کا عذاب دیکھ لیا، اب ہمارے اوپر یہ ٹلنے والا نہیں. جس طرح فرعون کے ساتھ ہوا کہ جب اللہ کا عذاب آیا، پانی میں غرق ہونے لگا تو کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. اللہ کی پہلا کہتا تھا میں انا ربکم الاعلی. اب جب اللہ کا عذاب دیکھا تو کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں جو بنی اسرائیل کا رب ہے. اور ہر کافر کا یہ معاملہ، ہر منکر کا، ہر اللہ اور اس کے رسول کے باغی اور سرکش کا معاملہ یہ ہے. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب وہ اللہ کے عذابوں کو، اپنی موت کو دیکھتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، کہتے ہیں ہم اکیلے اللہ پہ ایمان لائے. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، انکار کرتے ہیں ان کا جن کو شریک بناتے تھے. اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، اب ان کو ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ لما رأوا بأسنا، انہوں نے تو عذاب اپنے سامنے دیکھ لیا. اب ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے جب اللہ کا فیصلہ آ جائے؟ یاد رکھیں اللہ نے ہمارے لیے، اللہ نہ کرے اللہ کا عذاب آ جائے، اس عذاب کو دیکھ کے ہم پھر ایمان لائیں تو کوئی فائدہ نہیں. موت آ جائے، موت کے فرشتوں کو دیکھ لیں پھر ایمان لائیں، کوئی فائدہ نہیں. سورج روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ایک دن ایسا آئے گا جس دن یہ مغرب سے طلوع ہوگا. مغرب سے طلوع ہوتا سورج دیکھ کے کوئی توبہ کرے گا تو اللہ اس کے ایمان کو، اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا. اللہ اس سے پہلے توبہ کی توفیق دے. نیک اور صالح لوگ اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ مرنے سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق بخش دے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پھر ہرگز نہیں فائدہ دے گا ان کو ان کا ایمان جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا. سنت اللہ، یہی اللہ کا طریقہ ہے. التی قد خلت فی عبادی، اس کے جتنے بھی بندے پہلے گزرے ہیں اللہ سب کے ساتھ یہ معاملہ کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی کرے گا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، جو ہمیشہ اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں وہ ہمیشہ خسارے میں ہی رہے گی، مرنے کے بعد اور مرنے کے پہلے. دنیا کا مال یہ سب کچھ فائدہ مند نہیں ہے. ان کی طاقت، قوت، کثرت، مال و دولت اور دنیا کے اندر بے شمار ان کی پراپرٹیز ان کا کچھ نہیں فائدہ دے سکی. اللہ رب العزت اس صورت کے اندر یہی بات سمجھاتے رہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا یا کہا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی توفیق سے سورت مؤمن ختم ہوئی اور کل اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو سورت حامیم سجدہ اس کا آغاز کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.